علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں قبلہ کہ اگر یہ میرا جملہ میں شاید میری کمی ہے کہ میں نہیں سمجھا سکا، اگر سمجھا سکتا تو سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے داد دیتے۔ میرے حبیب میں نے قرآن تم پر نازل کیا، تم پر، اور یہ قرآن وہ ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس قرآن کے بعد تمہارے بعد میں بناؤں گا، میں اور بناؤں گا بھی اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا۔ اب دیکھنا رسول اللہ کا محبوب ہے، تخلیق کائنات کا باعث ہے، لیکن رسول کو بھی حق نہیں کہ قرآن کے وارث خود بنائے۔ ارے یہ فرقے کیوں بنے؟ یہ میں نے کہا ہمارا فرقہ وہی ہے جس کا نام ہے نظام الہی، ہم تو نظام الہی کے قائل ہیں۔ ارے اللہ نے سب کچھ دے دیا رسول کو، رسول پر قرآن کو نازل کیا، لیکن کہہ دیا کہ رسول تمہیں کوئی حق نہیں کہ قرآن کے بعد تم بناؤ۔ ارے کم از کم رسول کو قرآن جیسا تو مانو۔ بڑا جملہ پھر میں نے کہہ دیا میرے بھائی، ارے جب رسول کو حق نہیں کہ قرآن کے بعد رسول بنائے تو پھر تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ رسول کے بعد تم بناؤ؟ نعرہ حیدری! سر نہیں میرے بھائی، سر نہیں، آپ سر ہلاتے ہیں میرا خون کم ہو جاتا ہے۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں سورت مریم کے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نور من عبادنا من کان تقیہ۔ میرے حبیب یہ جو جنت ہے نا، یہ جو جنت ہے نا، اس کے وارث میں اللہ بناؤں گا، تمہیں کوئی حق نہیں۔ کیوں بھائی میرے بھائی؟ میرے حبیب یہ جو جنت ہے نا، اس کے وارث میں بناؤں گا، اور بناؤں گا اپنے بندوں میں سے، وہ بندے جو میرے تقی بندے ہیں۔ تقی کس کو کہتے ہیں؟ جہنم سے بچانے والے۔ بڑا جملہ میں نے عرض کر دیا، پھر بھی اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تیسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ الفاظ ہے سورت انبیاء کے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ میرے حبیب میں نے زبور میں فیصلہ کر دیا ہے کہ اس پوری زمین کے بعد میں اللہ بناؤں گا اپنے بندوں میں سے، وہ بندے جو معصوم ہوں گے۔ میرے بھائی افسوس کی بات ہے، اگر یہ تینوں آیتیں سمجھ میں نہ آئیں تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ ارے رسول کو حق نہیں، قرآن کے وارث بھی اللہ بنائے، جنت کے وارث بھی اللہ بنائے، زمین کے وارث بھی اللہ بنائے، لیکن تمام مسلمانوں سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے وارث ہوں گے مصطفیٰ بندے، مصطفیٰ مانے بے عیب۔ جنت کے وارث بنائے گا اللہ، ہوں گے تقی بندے جو جہنم سے بچائے۔ زمین کے وارث ہوں گے الصالحون جو معصوم ہوں گے۔ مسلمانوں، میں تمہیں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں، تمہارے پاس ایک مصطفیٰ ہے، ایک تقی ہے، ایک معصوم ہے، ہم مذہب چھوڑتے، ہم یہ مجلسیں کرانے چھوڑتے ہیں اگر کوئی جھوٹا قرآن سر پر رکھے کہ ہمارے پاس ایک مصطفیٰ ہے، ایک تقی ہے، ایک معصوم ہے، یا ہماری طرف آؤ کہ ہمارا مذہب نظام الہی کا قائل ہے، ہمارے پاس ایک نہیں 14 مصطفیٰ ہے۔ نعرہ حیدری! ہمیں جہنم سے ایک نہیں 14 بچانے والے ہیں۔ ارے ہمارا ایک نہیں 14 معصوم ہے، تو پھر جان دو، پھر جا کر دیکھو کہ قرآن پر کس کا ایمان ہے، کس کا نہیں۔ گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی، پوری توجہ چاہ رہا جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔
اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے سامعین کو ہمیں زیادہ مواد عطا کر. یہی ہے پورے قرآن. رسول سمجھ میں آئے نا, رسول اور قرآن, اور رسول سمجھ میں آئے تب جب قرآن سمجھ میں آئے نا. قرآن سمجھ میں آئے نا, قرآن سمجھ میں آئے نا. خدا نہ کرے خاکم دہن ایک جملہ آج میں قرآن کے خلاف کہہ دوں, کل یہاں پروٹیسٹ ہوگا. لٹکاؤ پھانسی پر. کیوں؟ قرآن کے خلاف بات کی ہے, اور تم نے ساری زندگی رسول کے خلاف باتیں کی ہیں. بتاؤ بتاؤ, یہ رسول کے خلاف کون مشورے کرتے تھے؟ رسول کے خلاف کون مشورے کرتے تھے؟ کہو کہ شیعہ تھے. شیعہ نہیں, یہ کہو کہ ابو طالب تھا, علی تھا, یہ خلاف مشورے کرتا تھا. کم از کم یہ دو ہستیاں تو آپ کے پاس ہیں نا. کہہ دو کہ علی کے خلاف مشورہ کرتے تھے, رسول کے خلاف ابو طالب کرتے تھے. کیوں کیوں یہ اختلاف کیوں ہوا؟ یہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ علی کی عزت کی قسم ہے, دیکھو میں 2 آیتیں پڑھ کر آپ کو قریب لانا چاہتا ہوں. گھبرائے نہیں, گھبرائے نہیں, گھبرائے نہیں. اللہ نے پہلے رسول کو کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے میرے حبیب مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی, آپ صراط مستقیم پر ہیں. ہاں ہوں کر میرے بھائی, یہ مجلس کی زینت ہوتی ہے, بات کرنا مجلس کی زینت ہوتی ہے. بتا دیتا ہوں میرے بھائی, کیونکہ ابھی اسی سال میں مشکل آیا ہو کراچی کو چھوڑ کر. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال نہ ہوں, تو کوشش کریں سمجھنے کی, کوشش کریں سمجھنے کی. میرے حبیب مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی کہ آپ صراط مستقیم پر, صراط مستقیم پر, صراط مستقیم پر. پھر اللہ نے اپنے لیے کہا ان ربی علی صراط مستقیم. میرے حبیب کہہ دو کہ میرا پروردگار بھی صراط مستقیم پر. ہر زبان سے بات کر میرے بھائی. اب پہلے تو مجھے مسلمان اور آپ جتنے بیٹھے ہیں میری رہنمائی کریں کہ کیا صراط مستقیم کوئی جگہ ہے, کوئی قلعہ ہے کہ جس پر اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے, رسول بھی بیٹھا ہوا ہے؟ پورے قرآن حکیم میں, پورے قرآن حکیم میں اشارتاً کنایتاً کوئی مسلمان مجھے ایک آیت دکھائے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کو کہا ہو کہ ابراہیم تو صراط مستقیم پر ہے, نوح تو صراط مستقیم پر ہے, عیسیٰ تو صراط مستقیم پر ہے. میں شیعت سے ہاتھ اٹھاؤں گا. اللہ صراط مستقیم پر, رسول صراط مستقیم پر. لیکن جب اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک قرآن میں بات کی تو سورۃ انعام میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے تمام انبیاء کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے. بڑا جملہ ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہم نے تمام انبیاء کو ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف. بڑا جملہ کرنا, ہم نے تمام انبیاء کو ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف, رسول صراط مستقیم پر, اللہ صراط مستقیم پر. اب آئیے سیاستہ کی طرف چلتے. نہیں میرے دوستو, اس کی معنی کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں سیاستہ کی طرف. صحابہ کرام آئے رسول کے پاس, یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں. کہا آج دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھائیں. دسترخوان بچھ گیا, کھانا لگ گیا. اب رسول کے صحابی کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے تھے لیکن مکھیوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا, کبھی ہماری ناک پر, کبھی کان پر. جو کھانا اٹھاتے تھے اس پر مکھیاں, لیکن جب ہم نے رسول کو دیکھا تو نہ اس کے جسم پر مکھی بیٹھتی تھی, نہ اس کے جسم پر مکھی بیٹھتی تھی, نہ اس کے جسم پر مکھی بیٹھتی تھی, نہ کھانے پر بیٹھتی تھی. تو صحابہ کرام کہتے ہم نے رسول سے پوچھا
یا رسول اللہ مکھیوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے، ہمارے جسم پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، کھانے پر بیٹھتی ہیں، آپ کے نہ کھانے پر بیٹھتی ہے۔ اگر یہ الفاظ بخاری کے نہ ہو میں واجب القتل، آپ کے نہ جسم پر مکھیاں بیٹھتی ہیں نہ آپ کے کھانے پر بیٹھتی ہے، آخرکار ہے کیا؟ رسول نے فرمایا لا مثلکم، میں تم جیسا نہیں، میں تمہاری مثل نہیں، میں تمہاری مثل نہیں۔ بات تو نتیجے والی بعد میں آئے گی، ارے مکھیاں حقیر ترین مخلوق ہے، لیکن مجھے پتا تو یہ ہے کہ مکھی کو بھی پتا چل گیا کہ تم اور ہو، رسول اور ہو، لیکن آج کے ملاؤں کو پتا نہیں چلا۔ نعرہ حیدری، بڑا جملہ کر رہا ہوں، میرے مقصد والا جملہ جو ہے۔ اب صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ ہم نے رسول سے پوچھا این تسکن، این تسکن، یا رسول اللہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو خاموشی طاری ہو گئی۔ یا رسول اللہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ رسول نے ایک دم کہا انا اسکن الی ربی، میں اپنے پروردگار کے پاس رہتا ہوں۔ دیکھو بات کہاں سے چلی تھی، میں آپ کو کہاں لے کر آیا۔ اللہ صراط مستقیم پر، رسول صراط مستقیم پر، رسول نے کہا میں اپنے پروردگار کے پاس رہتا ہوں۔ پتا چلا جہاں جہاں اللہ وہاں وہاں رسول۔ پوری توجہ کر رہا ہوں، نتیجہ جا کر آگے نکلے گا۔ جہاں جہاں رسول وہاں وہاں اللہ، جہاں جہاں اللہ وہاں وہاں رسول۔ یا اللہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، اور پھر کہا کہ رسول صراط مستقیم پر ہے، اور پھر رسول نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس رہتا ہوں۔ رسول کی آواز آئی اللہ نے، اور میں نے ان کو سمجھانا چاہا کہ اللہ لامکاں ہے، اللہ لامحدود ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے تو ادھر ادھر نہ ڈھونڈو، میرے پاس آؤ۔ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ میں نے کہا کہ نظام الہی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے رسول تمہیں، بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، رسول تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں آئمان نے سمجھایا، ہم اسی لیے علی علی کرتے ہیں، یہ تو آگے بات جا کر سمجھ میں آئے گی۔ میں نے کیا کہ ہم اٹھتے بیچتے علی علی کرتے۔ ابھی یہ میرے بھائی پڑھ رہے تھے، بھائی آپ نے سمجھا اس نے کیا کہا؟ گھبرائے نہیں بھائی، اب یہ بات جو ہوگی وہ شیعت کی اصطلاح سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جملہ بھائی نے کہا، کلندر نے کیا کہا تھا؟ بندے مرتضی علی ہستم، میں علی کا بندہ ہوں۔ کیوں؟ گھبرا کیوں گئے ہیں میرے بھائی، گھبرا کیوں گئے ہیں؟ میں علی کا بندہ ہوں۔ اب کچھ تو لوگ تھے، ایک کلندر نصیری تھا، بے وقوف، کلندر نصیری تھا، تم نے سمجھا ہی نہیں۔ رات دن اگر تو شیعہ ہے تو رات دن سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کے مجمع میں کئی سو زوار ہوں گے۔ جناب امیر علیہ السلام کے روزے پر آپ گئے ہوں گے نا، جیسے ہی آپ اذن دخول لیں گے تو لکھا ہوا ہے یا مولا یا امیر المومنین انا عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے میرے مولا علی میں آپ کا عبد ہوں۔ زبان سے بات کریں جلدی جلدی میرے دوست، اے میرے مولا علی میں آپ کا عبد ہوں، آپ کے عبد کا بیٹا ہوں اور آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں۔